ہماری امیجنیشن میں وہ بک ہی ختم ہے، وہ چیپٹر ہی ختم ہے جہاں پہ ہم سوچیں کہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل ہوتا ہے جی، بالکل ہوتا ہے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ آپ نے توکل اور یقین رکھنا ہے۔ بولا کہ ڈاکٹر زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، باقی علاج کرنا آپ لوگوں کا کام ہے اور دعا کرنا میرا کام ہے۔ اللہ پر دل سے کیا گیا توکل تمہارے لیے معجزے بھی کروا سکتا ہے، اور معجزے صبر سے ہوتے ہیں، اور صبر اللہ پختہ یقین سے عطا کرتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے جی توکل سٹوری سے ریلیٹڈ، اور میریکل سٹوریز بھی جی اس میں موجود ہیں، کیونکہ ظاہر ہے توکل کی جو کہانی ہے وہ میریکل سے جا کے معجزوں کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اور معجزے تبھی ہوتے ہیں جب آپ کا توکل یقین جو ہے وہ پختہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اور آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی توکل اور یقین کرنا ہے۔ تو کچھ ایسی ہی کہانیاں میرے پاس موجود ہیں، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میری بہنوں کا کہاں کہاں پر توکل تھا اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ اور سب سے پہلے ویڈیو میں وہی بات کہہ دوں جو میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ جی دیکھیں میں ابھی سیکھ رہی ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، نہ کچھ آتا تھا جی۔ ابھی آپ یقین کیجئے کہ آپ لوگوں کے الفاظوں سے، آپ لوگوں کی باتوں سے مجھے بہت موٹیویشن مل رہی ہے، اور جیسے جیسے یہ ویڈیوز میں بنا رہی ہوں تو جب میں ان ویڈیوز کے بارے میں ریسرچ کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائیں جی۔ اور یہ جو پرپس ہے جی ویڈیو بنانے کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، بس اللہ پاک ہم سب سے راضی ہوں اور اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کریں جی، آمین ثم آمین۔ اور وہی بات ہے کہ جی دیکھیں میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، یہ صرف میں اس لیے بولتی ہوں کیونکہ دیکھیں مجھے کچھ علم نہیں ہے، اور جب انسان سمجھتا ہے کہ اسے کوئی علم نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے علم میں اور اضافہ فرماتے ہیں۔ اور ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، ہم سے بہترین لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت جو ہے بہت بہترین طریقے سے کرتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا جی، اپنے آپ کو ہمیشہ ایسا ہی سمجھنا چاہیے۔ چلیں جی، سب سے پہلے ہم توکل سٹوری سے جو ریلیٹڈ ایک پہلی سٹوری ہے اس کو ہم شیئر کرتے ہیں اپنی ویڈیو میں۔ یہ میری بہن ہے، ان کا تعلق ہے جی کراچی سے، اور انہوں نے مجھے لکھا تھا، پہلے انہوں نے سلام دعا لکھی ہے اور اس کے بعد بہت ساری دعائیں دی ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور وہ لکھتی ہیں کہ آپی میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ صبر اور توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے میرے اندر کس طریقے سے آیا، اور میرے لیے اللہ نے کس طریقے سے ہر منزل کو آسان کیا۔ تو میں آپ سے کہوں گی کہ آپ اس سٹوری کو لازمی اپنی ویڈیو میں شیئر کیجئے گا جب بھی آپ توکل سے ریلیٹڈ سٹوریز کو شیئر کریں۔ تو میرا معاملہ کچھ ایسا تھا کہ جہاں پر میں نے اپنے آپ کو سوچا کہ میں جس انسان سے شادی کرنا چاہتی ہوں وہ مجھے مل جائے، تو ایسا آپ ہی ہونا ناممکن تھا، کیونکہ وہ جو رشتہ تھا وہ بہت ہی مشکل ہو رہا تھا ہونے میں۔ اور ایسا ہی کچھ تھا جب میرے گھر والوں نے بھی کہا کہ اب تم اس انسان کے بارے میں سوچنا اور سمجھنا چھوڑ دو، اب ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جیسا تم سوچ رہی ہو اب اپنے ذہن کو کلیئر کر لو ان چیزوں سے، اب تمہارے جیسی سوچ ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ ہی میں نے جب ایسا سوچنا شروع کیا تو مجھے ایک دن رات میں روتے روتے خیال آیا کہ میں جو وقت رونے میں ضائع کر رہی ہوں، کیوں نہ میں اٹھوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کروں، کیونکہ آپ کی ایک تہجد سٹوری ویڈیو میں نے سنا تھا کہ اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ تو میں بھی اٹھی اور میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کی، تہجد کے نوافل ادا کیے اور اللہ سے اپنے دل کی ہر ایک بات کہہ دی، اور وہ سب باتیں بھی کہہ دیں جو لوگوں نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی تھی کہ اب تمہاری زندگی میں کچھ بھی ویسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ ہی جس شخص کو میں پسند کر رہی تھی ان سے میرا نکاح ہونے والا تھا، لیکن اچانک ہی ان کی فیملی کی طرف سے کوئی ایشوز آئے جس کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور مجھے اس ٹائم جب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کر رہی تھی تو مجھے بس یہ یاد تھا کہ آپ نے بولا تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ اور پریشانی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جاؤ اور اللہ سے بات کرو۔ تو میں نے بھی اللہ سے بات کی اور میں نے بولا اللہ جی سوری جی، مجھے پڑھنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ رومن لینگویج میں لکھا ہے تو سمجھ نہیں آتی۔ تو انہوں نے آگے لکھا ہے کہ میں نے بولا اللہ جی آپ سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے آج میرے گھر والوں نے کہا کہ اب تم ایسا نہ سوچو، یہ سب کچھ ناممکن ہے، اور اب تم اپنے ذہن سے ہر چیز کو نکال دو کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، تم ہر چیز کو بھولنے کی کوشش کرو۔
تو اللہ جی آپ میرے دل کے حالات جانتے ہیں، آپ میری سوچوں کو جانتے ہیں، آپ میرے شارق سے زیادہ قریب ہیں۔ اور میں نے یہ بھی بولا کہ نینو کی مما کہتی ہیں کہ آپ سے بات کریں۔ مطلب مجھے تو یقین کرے رونا آ رہا ہے پڑھ کے۔ انہوں نے لکھا کہ نینو کی مما کہتی ہیں کہ آپ سے بات کریں تو آپ ہر مسئلے کا حل نکال دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد میری بہن نے آگے یہ بھی لکھا، خیر جو انہوں نے پھر بات کی اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے پاس جب آئی ہوں تو پلیز اللہ تعالیٰ میری بات کو سن لیں، اور آپ بھی یقین کیجئے پچھلے 6 مہینوں سے میں تہجد کی نماز میں لگاتار اس چیز پر، اور میں لگاتار تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی، اور توکل اور یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تھا۔ اور مجھے کچھ لوگ ایسا بھی کہہ رہے تھے کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت اس لیے کر رہی ہو کہ تمہیں کوئی انسان چاہیے، کیا ایسا کرنا صحیح تھا یا نہیں؟ لیکن میرا بس توکل اور یقین تھا۔ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کر رہی تھی اور میں تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی، اور بس اللہ پر توکل اور یقین رکھتی تھی۔ لوگ مجھے بہت کچھ کہہ رہے تھے، لیکن میں نے اپنی زبان پر جیسے تالا لگا لیا ہو۔ تو ایسا ہی تھا کہ آپ بھی اب 6 مہینے اور 25 دن ہوئے ہیں کہ اس انسان نے دوبارہ پرپوزل میرے لیے سینڈ کیا ہے، اور میرے گھر والے حیران اور پریشان ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ اب میں اللہ سے محبت کروں، اور میرے دل میں کسی چیز کی محبت نہیں آتی، لیکن وہ انسان میرے ساتھ بہت زیادہ سنسیئرٹی کے ساتھ آگے چلنا چاہ رہے ہیں، اور میں بھی انشاءاللہ اب کوشش کر رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر مجھے اپنی محبت سے نوازا ہے تو میں اللہ سے محبت کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے نکاح کر لوں۔ اور آپ یقین کیجئے، جیسے آپ ہمیشہ ہر ویڈیو میں کہتی ہیں یقین کیجئے، تو اسی طریقے سے آپ میری بات پہ بھی یقین کیجئے کہ بالکل ویسا ہی ہوا۔ توکل اور یقین جو تھا وہ ناممکن سے ممکن تک کا سفر بن گیا، اور جیسے آپ نے کہا کہ تہجد کی نماز میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بے شک، اور میری 5 وقت کی جو نماز تھی، فرض نماز کی ادائیگی نے میرا بہت ساتھ دیا۔ تو میں یہی کہوں گی کہ توکل اور یقین جو ہے کبھی بھی اس کا دامن مت چھوڑیے۔ اور اب آپ لوگ سب جب یہ ویڈیو آپ بھی شیئر کریں تو دعا کیجئے گا کہ آنے والی زندگی میرے حق میں بہت بہتر ہو، اور جو انسان میرے لیے اللہ نے سوچا ہے اور جس انسان کو میں پسند کرتی تھی جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، تو بس اسی طریقے سے آپ کبھی بھی کسی شرک میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ بہن تھی، ان کی چھوٹی سی یہ جو خوبصورت سی سٹوری تھی انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی، اور توکل سے ریلیٹڈ تھی جی۔ اور کسی کے لیے جی ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ وہی بات ہے، دعا کر سکتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا کس طریقے سے ساتھ دیا، اور کس طریقے سے دیکھیں ان کی نیت جو تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ تھی کہ ان کی نیت سچی ہے، لگن سچی ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں ناممکن سے ممکن ہر چیز کرتے ہیں۔ میں آپ کو ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہوں کہ اپنا جو توکل ہے اس کو اتنا پختہ کر لیں، اتنا پختہ کر لیں کہ آپ کو کسی کی بھی ضرورت نہ رہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی خیال آئے ہر ٹائم اور ہر وقت۔ اور چلیں جی اب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنی توکل سٹوری۔ تو میری توکل سٹوری جی یہ ہے، میری تو ویسے ماشاءاللہ ہر دن ہی کوئی نہ کوئی توکل سے ریلیٹڈ ہی بات ہو جاتی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ یار یہ سوچا بھی نہیں تھا، ایسا ہونا بھی نہیں تھا، لیکن ہو گیا۔ تو بس جی ایسا ہوتا ہے زندگی میں، ایسے لمحات آ جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایسے لیول تک پہنچاتے ہیں، کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک سانس پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی توکل اور یقین ہی ہمیں آتا ہے، اور تو ہمیں کچھ نہیں آتا۔ ہمیں صرف یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے قریب ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سن رہے ہیں، ہماری باتوں پہ اللہ تعالیٰ ہر ایک ایک چیز پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے۔ تو میرے ساتھ تو خیر آئے دن ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ابھی جو ریسنٹ 3 دن پہلے کی بات ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو وہ میرے لیے بڑا نا وہ تھا، میں مطلب وہ ایسی چیز تھی کہ کچھ ہونے والا تھا ہی نہیں، اور وہ مجھے لگ رہا تھا کہ یار یہ میں کس طریقے تک وہ بات پہنچا دوں، اور میرے پاس کوئی سورسز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں۔ میرے بھائی جو ہیں
وہ گئے ہوئے تھے جی کچھ دن پہلے ناردرن ایریاز میں. تو آپ کو پتہ ہے ناردرن ایریاز میں کافی زیادہ سگنلز کا ایشو ہوتا ہے، اور سگنلز کا ایشو بھی اس طریقے کا ہوتا ہے کہ وہاں پر بالکل بھی سگنل نہیں آ رہے ہوتے. میرے کچھ ایسے ریلیٹڈ تھا جو مجھے بہت امپورٹنٹ چیزیں کچھ تھیں، وہ ضرورت تھی، چاہیے تھی، اور میرے بھائی سے کہنا تھا کہ وہ ظاہر ہے جب کوئی کسی جگہ پہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کو کہنا ہوتا ہے کہ یار میرے لیے وہ چیز لے آنا، وہ چیز لے آنا. اور آپ کو پتہ ہے بہنوں کی تو بھائیوں کے ساتھ فرمائشیں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے اب مجھے تھا میرے بھائی کو وہ چیز کہنی تھی، مجھے یاد آ رہا ہے کیونکہ اگر میں نے بھائی کو نہ کی اور وہ آئیں گے تو وہ پھر مجھے ڈانٹیں گے کہ تم نے پہلے نہیں بتایا مجھے لاتے ہوئے، یا تم نے پہلے نہیں مجھے بتایا. کیونکہ ہم بہنوں کی عادت ہوتی ہے نا، ہم صرف اینڈ ٹائم پہ ہر چیز بتا رہی ہوتی ہیں. تو میرا بھی جی وہی والا حساب ہے. تو خیر میں نے بڑے پرجوش طریقے سے فون اٹھایا اور میں نے کہا جی میں بھائی کو فٹافٹ کال کر کے کہتی ہوں کہ وہ چیز ہے اس شاپ سے ایسے کر کے لے آنا. اچھا جب میں نے کال کے لیے فون اٹھایا تو بھائی کا فون ہی پاورڈ آف جا رہا. پھر مجھے سمجھ آئی کہ وہاں پہ تو سگنلز ہی نہیں ہیں، اب کیا کریں. اور وہ چیزیں اتنی زیادہ امپورٹنٹ تھی میرے لیے بھی اور بھائی کے لیے بھی اور گھر کے لیے بھی کہ بہت زیادہ ان چیزوں کی نیڈ تھی. تو خیر جی میں پریشان ہو گئی. میں نے کہا اب میں کیا کروں اس سچویشن میں، بہت ضرورت بھی ان چیزوں کی. اور خیر جی میں چپ کر کے بیٹھ گئی. اور بھائی نے مجھے نا تقریباً انہوں نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ میں اس دن نا تقریباً فجر تک پہنچ جاؤں گا نا، گھر آ جاؤں گا نا. تو میں وہی ویٹ کری. میں نے کہا اب تہجد کا وقت ہے، چلو نماز تہجد ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں، بھائی کے دل میں یہ خیال ڈال دو اور بھائی نا وہ چیز لیں. ایسا ہی ہوا کہ میں نے نماز تہجد ادا کی، اور نماز تہجد کے بعد میں نے نا 2 نوافل ادا کیے. اور حاجت میں نے وہی جو میری دعا تھی میں نے اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے کہا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ خیال جو ہے نا بھائی کے دل میں ڈال دیں، وہ چیزیں لے آئیں، اور اگر وہ نہ لائے تو وہ یہی کہیں گے کہ بیٹے آپ نے مجھے یاد نہیں کروایا تو اب میں کیسے لے کے آتا. تو بہرحال جی میں نے نماز پڑھی تہجد کی، اور اس کے بعد میں نوافل ادا کیے، تسبیحات میں کر رہی تھی، کرتے کرتے فجر کی اذان ہو گئی. اور اشراق کے قریب نا بھائی گھر آئے نا. جب بھائی گھر آئے نا تو بھائی کے ہاتھ میں کافی زیادہ بیگس تھے، شاپرز وغیرہ تھے. تو میں نے پکڑے بھائی سے ہینڈ بیگز وغیرہ کو، میں نے پکڑا تو میں آہستہ آہستہ دیکھ رہی. میں نے کہا اس میں تو مجھے بالکل بھی کوئی اثرات لگ ہی نہیں رہے ان چیزوں کے نا. لیکن اندر ہی اندر نا میرا ایک توکل اور یقین تھا. میں نے کہا ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ انسان کا کنیکشن جو ہے فون تک ہی محدود. زمانے میں بھی جب فون نہیں ہوتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا. تو خیر میں یہ چیزیں سوچ رہی تھی، میرے مائنڈ میں یہ سب چیزیں چل رہی تھیں. اور آہستہ آہستہ میں وہ ہینڈ بیگز اور شاپرز اور بیگز وغیرہ کو نا میں آہستہ آہستہ سائڈ پہ رکھ رہی تھی. تو بھائی نے مجھے کہا تم کیا تلاش کر رہی ہو ان چیزوں میں، کیا ہے، کچھ چاہیے کیا اس میں نا. جس طریقے سے انسان ایک دم سے پوچھتا ہے نا کہ بھئی یہ کدھر کھوئی ہوئی ہے. تو میرا بھی وہی حساب تھا. اور میں چپ تھی. میں نے کہا اگر آپ میں نے کچھ بولا نا تو بھئی چپ ہو جائے، ڈانٹ پڑ جانی ہے. تو بہرحال کیا ہوا کہ میں نے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ بس اب نا ایسا کرنا، یا تو بھائی کے ذہن میں سے وہ خیال نکال دو چیزوں کا، نہ وہ میرے سے سوال کرے نہ انہیں کچھ یاد آئے نا. تو میں یہ سوچ رہی ابھی اگر میری ویڈیو بھائی سن بھی رہے ہوں گے تو ان کو یاد آئے گا کہ دیکھو میں کیا سوچ رہی تھی. پھر کیا ہوا کہ میں نے نا وہ آہستہ آہستہ جب بیگس کھولنا سٹارٹ کیے تو اس میں مجھے ایک چیز نظر آئی. پھر میں نے کہا یہ تو وہی ہے جو میں نے بھائی سے کہی تھی. پھر مجھے دوسری چیز نظر آئی. پھر مجھے مطلب کرتے 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 وہ ساری کی ساری جو چیزیں تھیں نا جس کی ضرورت تھی اور بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی، وہ سب کی سب بھائی خود ہی لے آئے. بھائی کے پاس گئی روم میں تو میں نے بھائی سے کہا، میں نے کہا بھائی آپ کو کیسا خیال آیا تھا ان چیزوں کا، یا یہ آپ کے مائنڈ میں کیسے آئی تھی چیزیں نا. تو بھائی نے مجھے کہا کہ مجھے خیال آ گیا کہ آپ نے تو مجھے یاد نہیں کرائی. تو میں نے کہا چلو میں لے لیتا ہوں نا. تو یقین کیجئے میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ میری نا آنکھوں میں سے آنسو تھے اس ٹائم. اور میں نے کہا کہ مطلب اتنا زیادہ میرا توکل اور یقین کس پہ تھا، صرف اللہ پہ تھا نا. اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ بھئی کیسے ہوگا، مطلب خیال بھی نہیں آ سکتا ذہن میں. تو کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہوگا، لیکن ہوا نا. تو دیکھیں توکل کس پہ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ تھا. اور میرا ایک ہی بات ہے، میں نے کہا اللہ جی اب آپ نے خود بخود ہی کچھ کرنا ہے کہ وہ چیزیں آ جائیں، نہیں آنی تو وہ خیال ہی بھائی کے ذہن سے نکال دینا کہ مجھے آ کے ڈانٹ بھی نہ پڑے. تو بہرحال جی وہی ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل اور یقین تھا. اور یقین جانے اب مجھے کبھی بھی کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، ایون کہ مجھے کچھ کھانا پینا ہو، کچھ بھی ہو تو بس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آنکھیں بند کر کے کہتی ہوں اللہ جی میرا یہ دل کر رہا ہے، یہ مجھے چاہیے، یہ اس طریقے سے، یہ یوں ہے. آپ یقین کریں، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ میں اتنا لفظ یوز کرتی ہوں نا، یقین کریں، تو آپ لوگ یقین کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری شارک سے زیادہ قریب ہیں. اور وہ ہمیں وہاں سے سن رہے ہوتے ہیں جہاں سے ہم نے شاید سوچا بھی نہیں ہے. ہماری امیجنیشن میں وہ بک ہی ختم ہے، وہ چیپٹر ہی ختم ہے جہاں پہ ہم سوچیں کہ نہیں ہو سکتا. بالکل ہوتا ہے جی، بالکل ہوتا ہے. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ آپ نے توکل اور یقین رکھنا ہے. اور میری تو خیر کافی زیادہ توکل سے ریلیٹڈ سٹوریز
موجود ہیں اور ویڈیوز بھی میں شیئر کر چکی ہوں پہلے بھی، لیکن یہ جو تھی نا میری مطلب کہہ لیں کہ ابھی ریسنٹ ایک وہ تھی سٹوری، تو میں نے کہا وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو یہی میں کہوں گی میری بہنوں کہ جب بھی کوئی خیال آئے، کوئی پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، تو بس توکل اور یقین کس پہ رکھنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ۔ تعالیٰ تو ہماری شرع سے زیادہ قریب ہے، تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہماری کوئی دعا نہیں قبول ہو رہی ہے؟ کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں سن رہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنا قریب سے ہمیں سن رہے ہوتے ہیں کہ آپ یقین جانیں اس ٹائم کوئی اور کنیکشن تو نہیں تھا نا میرے پاس صرف اللہ تعالیٰ کا کنیکشن تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات کیسے بھائی کے دل میں ڈالی؟ تو بس یہ بات تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے خیال ڈالا دل میں، اور ان سب چیزوں کا میں کہوں گی کہ بس میں آپ سے یہ کہوں گی کہ دیکھیں ہمیشہ اچھا سوچا کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں سے کبھی بھی مایوس نہ ہوا کریں، کبھی بھی ہمت نہ ہارا کریں۔ جہاں پر آپ لوگ ہمت ہارنے لگتے ہیں وہیں پر آپ سوچیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم نے بات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم نے کہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم نے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے۔ اور کبھی کبھار تو میں ایسے کہوں گی کہ اپنے مسئلوں اور پریشانیوں کو ایک سائڈ پر رکھ کے ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے بیٹھ جایا کرو بات کرنے، اور یقین جانو اتنا سکون ملتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے اللہ کی راہ میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ایک اور سی یہ توکل سے ریلیٹڈ ہی سٹوری ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ بہت ہی پیاری میری بہن ہے، ان سے میری بڑی اچھی دوستی بھی ہے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جب آپ ویڈیو بنائیں تو شیئر کیجیے گا۔ تو یہ کہتی ہیں کہ آپ ہی مجھے اچانک سے میں بیمار ہوئی اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے برین ٹیومر ڈائگنوز ہو گیا، اور میں بہت زیادہ پریشان تھی، اور اس طرح کا برین ٹیومر ڈائگنوز ہوا کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ اب آپ کو اس کا آپریٹ ہی کروانا پڑے گا، اور زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس صرف اور صرف 3 مہینے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی میں بہت زیادہ پریشان تھی، اور میرے 4 بچے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، تو میں بس ان بچوں کا سوچتی تھی کہ ان کا کیا ہوگا، اور ظاہر ہے جب ماں کوئی ہوتی ہے تو ماں تو یہی سوچتی ہے کہ اس کی اولاد کا کیا ہوگا۔ تو کچھ ایسا ہی ہوا کہ میں نے آپ کی درود ابراہیم سے ریلیٹڈ جو ویڈیو تھی وہ دیکھی، اور اس سے مجھے بہت ہمت اور حوصلہ ملا، اور جب میں اگلے دن ڈاکٹرز کے پاس چیک اپ کے لیے گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں ایک بات آئی کہ آپ کی ویڈیو میں جو معاملات تھے ان سسٹر کے، تو وہی چیزیں میرے سامنے آئیں، اور میں نے یہی سوچا، میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ بولا کہ ڈاکٹر زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، باقی علاج کرنا آپ لوگوں کا کام ہے اور دعا کرنا میرا کام ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو ٹریٹمنٹ کروانا ہی ہوگا اور آپ کو آپریٹ کروانا ہی پڑے گا۔ تو میں نے ڈاکٹر سے بولا کہ ڈاکٹر ابھی آپریٹ نہیں کرنا، مجھے آپ تھوڑا سا انتظار دیجئے، مطلب انہوں نے ڈاکٹر سے بولا کہ مجھے تھوڑی سی مطلب ٹائم دیجئے، مہلت دیجئے اس چیز کی آپریٹ کروانے سے پہلے۔ اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ نہیں بی بی، ہم ایسا نہیں کر سکتے تمہارے ساتھ، یہ تو ظلم ہے، تم اپنے ساتھ کیوں ایسا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں وہ 4 بچے نظر نہیں آ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے تھوڑا سا وقت تو دیجئے، جو سسٹر ہیں انہوں نے ڈاکٹر سے بولا۔ تو ڈاکٹرز نے خیر ان کی بات سنی، ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے وہ کہتی ہیں کہ مجھے میڈیسن وغیرہ دے دی، اور کہتی ہیں آپ ہی میں میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ درود ابراہیم بھی پڑھ رہی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے سورہ رحمان کے بارے میں بھی بتایا تھا، اور میں نے کافی لوگوں سے بھی سورہ رحمان کا سنا تھا، تو میں نے ان سب چیزوں کو سٹارٹ کیا، اور تہجد کی نماز پڑھی، 5 وقت کی نماز پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت قریب ہو گئی، کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ اگر میں مر بھی جاؤں گی تو میں نے اللہ کے پاس ہی تو جانا ہے۔ اور آپ والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا کنیکشن اتنا سٹرونگ بنا لو کہ کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ تو ایسا ہی کچھ ہوا کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکشن کو سٹرونگ بنا لیا، اور یہی سوچا کہ بس اللہ کے پاس جانا ہے، تو کیوں نہ اللہ کے پاس جانے سے پہلے کچھ اپنے لیے بنا لوں۔ تو بس میں اس نیت سے سوچتی تھی کہ موت تو برحق ہے، موت نے تو آنا ہی ہے، لیکن کیوں نہ کچھ اپنی آخرت کو سنوار لیا جائے۔ تو آپ ہی جب میں نے دوبارہ سے چیک اپ کے لیے جانا تھا ڈاکٹر کے پاس، تو میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی کہ اب تو ڈاکٹرز مجھے گھر واپس نہیں آنے دیں گے، اور وہ مجھے سیدھا او ٹی کی طرف لے جائیں گے۔ او ٹی کا مطلب جی آپریشن تھیٹر کی طرف۔ تو اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں خیر گئی، اور پہلی بار تو میں ابائے میں نہیں گئی تھی، لیکن جب دوسری بار ڈاکٹرز کے پاس گئی چیک اپ کے لیے تو میں ابایا پہن کر گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اذکار جو تھا میری زبان پر تھا، اور درود ابراہیم
ابراہیم کی کثرت تھی، اور بس آپ یقین کیجئے جب میں ڈاکٹرز کے پاس گئی تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ وہی والی ہیں، ان کا نام لے کر بولا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی میں وہی ہوں، اور ڈاکٹرز نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ کے کافی سارے ٹیسٹ ہوں گے جس کے لیے آپ کو 1 ہفتے کے لیے ہمیں ایڈمٹ کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے جو سسٹر ہیں وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے میں ایڈمٹ ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ مجھے بس یہ بتا دیں کہ آپ لوگ مجھے نماز وغیرہ پڑھنے دیں، آپ لوگ مجھے بے ہوش نہ کیجیے گا۔ تو بس ان کا توکل اور یقین جو تھا وہ اللہ پر تھا، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ بھی صرف اور صرف یہ سوچا کہ بس میں نے نماز کی ادائیگی کرنی ہے، میں نے نماز نہیں چھوڑنی، اور درود ابراہیم کو پڑھتے رہنا ہے اور اللہ پر توکل رکھنا ہے۔ اور 7 دنوں تک میں اس ٹیسٹ کی جو تکلیف تھی اس سے گزر رہی تھی، اس پریشانی سے گزر رہی تھی، لیکن جب میرے ٹیسٹ کی رپورٹس آئیں تو الحمدللہ اللہ نے بہت ہی بہترین کیا میرے لیے، اور بالکل پازیٹیو رپورٹس تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز میرے لیے ویسی کی جیسا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور آپ نے جیسے بولا کہ ہمیشہ اللہ سے بات کرو، تو میں نے بھی اللہ سے بات کی، اور دیکھیں جی جو بھی کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرتے ہیں، اور میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، دیکھیں میرے پاس اس ٹائم کچھ نہیں ہے، میں ابھی آپ لوگوں کے الفاظ ہی پڑھ رہی ہوں، اور میری آواز بھی نا پڑھنے کے بعد شاید ساتھ نہیں دیتی ہے کہ میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں، بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور آپ لوگوں کی محبت اور پیار ہے، اور یقین کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب پر اپنا بہت کرم کریں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، وہ کہتی ہیں کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دیں، صحت دیں، اور درود ابراہیم سے، سورہ رحمان سے، تہجد نماز سے وہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ فرق پڑا 5 وقت کی جب میں نے نماز کی ادائیگی کی، اور خاص طور پہ وہ کہتی ہیں جیسے ہی میں نے وضو میں رہنا شروع کیا تو مجھے بہت ہی سکون ملنا شروع ہو گیا۔ ابھی تھوڑی تھوڑی وہ کہتی ہیں کہ انہیں ویکنس ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ آہستہ آہستہ بالکل میں ٹھیک ہو جاؤں گی، اور بس تھوڑا سا ان کو ظاہر ہے وہ آہستہ آہستہ ٹائم تو لگتا ہے، ایک چیز کو ٹریٹمنٹ تو ان کا چل رہا ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ آپریٹ ہونے سے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا لیا، اور اللہ کا شکر ہے میں صحیح سلامت اب اپنے گھر پہ ہوں، اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے لیے لازمی دعا کیجیے گا کہ تھوڑی سی جو ان کی پرابلم رہتی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جلد از جلد ٹھیک کر دیں۔ اور دیکھیں جی یہ تھیں جی خوبصورت خوبصورت توکل سے ریلیٹڈ میری پیاری پیاری بہنوں کے واقعات، معجزے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ معجزات کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم کرتے ہیں، ضرور کرم کرتے ہیں، بے شک کرتے ہیں، بس دیکھیں اپنے لیے بھی آسانی کریں، دوسروں کے لیے بھی آسانی کریں۔ ہمارا جو اسلام ہے، دین اسلام ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہے، ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر، ہم شاید سوچ بھی نہیں سکتے، جہاں پہ ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیار شروع ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے، کوئی بھی آپ کو کبھی اکیلا چھوڑ کے چلا جائے نا تو تنہائی سے کبھی مت ڈریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ بہترین راستے بناتے ہیں، اور توکل اور یقین اللہ پر ہی رکھیں۔ امید کروں کہ ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کے کام آئے، اور بس یہ دعاؤں میں مجھے اور حسنین کو لازمی یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیے گا، کوئی غلطی ہوگی ہو جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں، آپ لوگوں کو بھی کوئی میری نئی بات سمجھ آئی ہو تو جی مجھے معاف کیجیے گا، اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں جی۔ کوئی بھی آپ کی کوائریز ہو انسٹا پر آپ مجھ سے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ چلیں جی یہیں پہ میں ویڈیو کو اینڈ کروں گی، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہی سجدہ کریں اور اللہ سے ہی مدد مانگیں۔ چلیں جی اللہ حافظ۔